حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے، مجھے تمام مدارج صرف فاقہ کشی، ترک دنیا اور شب بیداری سے حاصل ہوئے۔ فرمایا صوفی وہ ہے جو خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس طرح اطاعت کرے کہ ایک ہاتھ میں قرآن ہو، دوسری ہاتھ میں حدیث۔ فرمایا میرے مرشد حضرت علی علیہ السلام متبعین میں سے تھے، اور جب ان کی صفات کا تذکرہ کرتے تو لوگوں میں سماعت کی شکت باقی نہ رہتی۔ فرمایا حضرت علی کا یہ قول ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ کو اپنی معرفت عطا کی، اور وہ خدا ایسا یکتا ہے، نہ کوئی اس کے مشابہ ہو سکتا ہے، اور نہ اس کا تعلق کسی جنس سے، اور نہ اس کو مخلوق پر قیاس کیا جا سکتا ہے۔ وہ دور رہتے ہوئے بھی نزدیک ہے، اور نزدیک رہتے ہوئے بھی دور۔ ایسا برتر ہے کہ اس سے بلند شے کوئی نہیں۔ وہ کسی شے پر قائم نہیں۔ اس کی ذات ایسی ہے کہ کسی میں اس جیسے اوصاف نہیں ہیں جو اس کے کلام کو تشریح یا تعویل کرتا ہو۔ ملحد ہے، اور سب سے زیادہ فہم وہ ہے جو اس کی ذات کو سمجھ لے۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا 10,000 سچے مریدین کے ہمراہ مجھ کو بحر معرفت میں غرق کیا، دوبارہ ابھار کا فلک ادارات کا مہر و درخشاں بنایا۔ اگر مجھے 1,000 سال کی بھی عمر عطا کی جائے، جب بھی اس کی عبادت میں لمحہ بھر کے لیے ذرا برابر بھی کمی نہیں کروں گا۔ ارشاد فرمایا مجھے مخلوق کی معصیت کاری میرے لیے یوں وجہ اذیت ہے، میں مخلوق کو اپنے اعضاء تصور کرتا ہوں، کیونکہ مومنین ذات واحد کی طرح ہیں۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جتنی اذیت مجھے ہوئی اتنی کسی نبی کو نہیں ہوئی۔ فرمایا 10 سال تک قلب نے میرا تحفظ کیا، 10 سال تک میں نے اس کی حفاظت کی، 20 سال تک اللہ تعالیٰ نے میری زبان سے کلام کرتا ہے، میرا وجود درمیان سے ختم ہو چکا ہے۔ فرمایا 20 سال سے صرف ظاہری تصوف بیان کرتا ہوں، کیونکہ اس کا نکات بیان کرنے کی مجھے اجازت نہیں۔ فرمایا محشر میں اللہ تعالیٰ مجھے دیدار کا حکم دے گا تو میں عرض کروں گا چونکہ آنکھ غیر ہے، میں غیر کے ذریعے دوسروں کو مشاہدہ نہیں کرنا چاہتا۔ فرمایا جب میں اس حقیقت سے آگاہ ہوا کہ کلام وہ ہے جو قلب سے ہو، تو میں نے 30 سال کی نمازوں کو اعادہ کیا، اس کے بعد 30 سال تک التزام کیا۔ مجھے جس وقت بھی نماز کا اندر دنیا کا خیال آ جاتا تو دوبارہ نماز ادا کرتا، اور آخرت کا تصور آ جاتا تو سجدہ سہو کرتا۔ فرمایا ایک مرتبہ میں نے ارادتاً مندوں سے کہا اگر فرض نمازوں کے سوا نوافل بھی تمہیں نصیحت کرنے سے بہتر ہے کہ تم ہرگز نصیحتوں میں نصیحت نہ کرتا۔